رات کی قسم جب وہ چھا جائے اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے، اور اس ذات کی قسم جس نے نر اور مادہ پیدا کیے کہ تم لوگوں کی کوشش طرح طرح کی ہے۔ سو جس نے اللہ کے رستے میں مال دیا اور پرہیزگاری کی اور بہترین بات یعنی کلمہ توحید کو سچ جانا، تو اس کو ہم آسان طریقے کی توفیق دیں گے، اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا اور بہترین بات کو جھوٹ سمجھا، تو ہم اسے رفتہ رفتہ سختی میں پہنچا دیں گے، اور جب وہ دوزخ کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ یقیناً راہ دکھا دینا ہمارا ذمہ ہے، اور بے شک آخرت اور دنیا ہماری ہی ملکیت ہیں۔ سو میں نے تم کو بھڑکتی آگ سے خبردار کر دیا ہے، اس میں وہی داخل ہوگا جو بڑا بدبخت ہے، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور جو بڑا پرہیزگار ہے وہ اس سے۔ فرشتے بھی گھبرا جاتے ہیں اگر کوئی شخص اس دعا کو پڑھ لیتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک شخص نے اس دعا کو پڑھا تو فرشتے گھبرا گئے اور اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ اس کا کتنا ثواب لکھا جائے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کا ثواب ابھی مت لکھو، اس نے جو پڑھا ہے وہی لکھ دو، کل قیامت کے دن اس کا ثواب اور اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ لیکن بھائیوں، دعا بتانے سے پہلے اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اتنا شیئر کر دو، ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن یہی دعا ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے، اور کامنٹس میں ماشاءاللہ ضرور لکھو تاکہ آپ کو ڈبل ثواب ملے۔ وہ دعا یہ ہے، یا رب لک الحمد کما ينبغي لی جلالی وضحک وعظیم سلطانک۔ تو شیئر کر دو اس دعا کو، ہو سکتا ہے یہی دعا قبر کے اندھیروں میں ہمارے لیے کام آ جائے۔ جنت میں نمازی کی اصلی پہچان کیا ہوگی، یہ جان کر آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے، کیونکہ اگر تمہیں پتا چل جائے کہ جنت میں ایک نمازی کی کیا حالت ہوگی تو شاید تم زندگی میں ایک بھی نماز چھوڑنے کی ہمت نہ کر سکو۔ رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص 5 وقت کی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ لیکن ذرا سوچو، جب وہ نمازی جنت میں داخل ہوگا تو اس کا مقام کیسا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے، جو لوگ نماز کے پابند ہیں ان کے لیے جنت کے باغ ہیں، اور ہر نمازی کے لیے وہاں تیار کیا جائے گا ایک ایسا محل جو موتی، سونا اور یاقوت سے بنا ہوگا۔ کیا تم سوچ سکتے ہو ایک ایسی روشنی جو ہر سجدے کے بدلے اسے دی جائے گی؟ حدیث میں آتا ہے، ہر سجدے کے بدلے اس کا چہرہ چمکے گا جیسے چاند کی روشنی۔ اب ذرا خود سے پوچھو، جب تیرے سجدے جنت میں تیری پہچان بنیں گے تو کیا تو آج بھی نماز چھوڑ پائے گا؟ تو لکھو ماشاءاللہ۔ پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور بولے، یا رسول اللہ، موت کا فرشتہ آیا ہے، باہر کھڑا ہے، اندر آنا چاہتا ہے، آپ کی اجازت مانگ رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس سے کہو کہ اجازت ہے۔ وہ اندر آیا اور آتے ہی کہا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ نے کہا وعلیکم السلام۔ تو کہنے لگا، یا رسول اللہ، آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں۔ میں نے نبیوں پیغمبروں کی جانیں نکالی ہیں، نیکوں کی جانیں نکالی ہیں، لیکن کسی کو بھی آج تک سلام نہیں کیا۔ آپ پہلے ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ، آپ پہلے ہیں جنہیں آپ کے رب نے کہا ہے کہ میرے نبی سے اجازت لے کر پوچھ کر اندر جانا، بغیر پوچھے نہ جانا۔ آپ پہلی ہستی ہیں، میرے رب نے کہا ہے کہ آنا چاہیں تو لے آنا اور رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ آپ نے فرمایا، اگر میں کہوں تو میری جان نکالو گے؟ تو ملک الموت کہنے لگا کہ جی۔ اگر بحالت سفر رستے چلے جا رہے ہو اور پانی نہ ملنے کے سبب غسل نہ کر سکو تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا کوئی تم میں سے بیت الخلا سے ہو کر آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مقاربت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی لو اور منہ اور ہاتھوں کا مسح کر کے تیمم کر لو، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب سے حصہ دیا گیا تھا کہ وہ گمراہی کو خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی رستے سے بھٹک جاؤ، اور اللہ تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے، اور اللہ ہی کافی کارساز ہے، اور اللہ ہی کافی مددگار ہے۔ اور یہ جو یہودی ہیں، ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ کتاب اللہ کے کلمات کو ان کے مقامات سے ہٹا دیتی ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا اور نہیں مانا، اور کہتے ہیں سنو نہ سنوائے جاؤ، اور زبان کو مروڑ کر اور دین میں تان کی راہ سے تم سے گفتگو کے وقت راعی۔ لہذا صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اپنی کوتاہی کے لیے معافی مانگو، اور صبح و شام اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہو۔ جو لوگ بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، ان کے دلوں میں اور کچھ نہیں، ایسی بڑائی ہے جس کو وہ پہنچنے والے نہیں۔ تو اللہ کی پناہ مانگو، بے شک وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ مگر انسان عجیب مخلوق ہے،
कि जब उसका परवरदिगार उसको आजमाता है कि उसे इज्जत देता और नेमत बख्शता है तो कहता है कि मेरे परवरदिगार ने मुझे इज्जत बख्शी, और जब दूसरी तरह आजमाता है कि उस पर रोजी तंग कर देता है तो कहता है कि मेरे परवरदिगार ने मुझे जलील किया। यूं नहीं, बल्कि तुम लोग यतीम की खातिर नहीं करते और न मिस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब देते हो, और मीरास के माल को समेट कर खा जाते हो और माल को बहुत ही अजीज रखते हो।